بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين آلاف من الملائكة منزلين صدق الله العلي العظيم شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی اور میرے ساتھی میزبان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشق سیام میں۔ ناظرین محترم، نے 16ویں روزے کی افطار کیا ہے اور 17ویں روزے کی شب لگ چکی ہے، اور سحری کی طرف ہم جب گامزن ہیں تو یہ 17ویں روزہ جو ہے اس کی کیا خاص نسبت ہے، اور یہ جو 17ویں روزے کی خوش قسمتی خاص کیا ہے میں ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ آج 17ویں روزے کو ہم جو سلام پیش کرنے جا رہے ہیں جس بارگاہ میں ہم ہدیہ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ بارگاہ ہے کیا؟ وہ بڑی عرفہ والی بارگاہ ہے، بڑی اعلیٰ بارگاہ ہے۔ ان کو ام المومنین کہتے ہیں، زوجہ رسول کریم کہتے ہیں، حبیب خدا کہتے ہیں، ان کو عفیفہ صدیقہ ہے، عالمہ ہے، مفتیہ ہے، اور آپ کو مفسرہ کہتے ہیں، آپ کو محققہ کہتے ہیں، ناظرین محترم آپ کو فقیہہ کہتے ہیں، عابدہ کہتے ہیں، زاہدہ کہتے ہیں، طیبہ کہتے ہیں، طاہرہ کہتے ہیں، آپ کو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آپ کی ذات بہت منفرد ذات ہے، دین الاسلام کی بہت آپ نے خدمت کی ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ دین الاسلام کی خدمت میں صرف کر دیا، اور دام درم سخن سے ہر طریقے سے آپ نے دین الاسلام کی خدمت کی ہے، اور آپ کا مقام کیا ہے؟ وہ مقام تو بہت ہی منفرد اور بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ کا نام عائشہ ہے، کنیت آپ کی ام عبداللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، والد کا نام آپ کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی جو کل عمر ہے وہ 67 ایئرز ہے۔ ناظرین محترم، یہ 67 ایئرز آپ نے دین الاسلام کے پرچار کے لیے اور دین الاسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن ہر طریقے سے آپ نے صرف کر دیا۔ اچھا، 17ویں رمضان کہ جو شب شروع ہو گئی ہے 17ویں روزے کی، اس پہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے، اور مسلمانوں کی سب سے پہلی فتح، پہلی وکٹری جنگ بدر بھی ہے۔ ناظرین محترم، یہ جنگ بدر کیا ہے؟ یہ جنگ بدر ہے کیا؟ یہ تعلیم دیتی ہے آج تک اور تا قیامت تک اور صبح قیامت تک کہ مسلمانوں کو کہ جی جنگ جب لڑتے ہیں تو ایمانی قوت کیا چیز ہوتی ہے، اور ایمانی قوت کا کتنا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی جہاد میں جانے کے لیے۔ یہ جنگ بدر وہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیالائزڈ جنگ ہے، کیونکہ مسلمان صرف اس جنگ میں 313 تھے جب آغاز ہوا، اور کفار 1000 کا لشکر تھا، اور 1000 کے لشکر کے اوپر بھاری تھی یہ 313۔ اور اس جنگ بدر سے پہلے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس میدان میں نقشہ بنایا، نقشہ کھینچا کہ ابو جہل یہاں پہ مرے گا، عتبہ یہاں پہ مرے گا، شیبہ یہاں پہ مرے گا، ولید یہاں پہ مرے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک
इंच भी इधर उधर नजर नहीं आया कि अबू जहल की लाश कहीं और पड़ी हो। जहां मेरे आका दो जहां ने नक्शा बनाया था, सर्कल किया था, उसी सर्कल के अंदर ये उतबा, शैबा, अबू जहल और ये वलीद नजर आए। और उस वक्त जब हमारे बदरी सहाबी जो थे, जो शहीद हुए, उनको भी सलाम पेश करेंगे, उनको भी इसाल करेंगे, जिसमें माज इब्न अफ़ार हैं, सैयदना उमैर इब्न हम्माम हैं, सैयदना राफ़े बिन मौला हैं, फिर सैयदना उबैद बिन हारिस हैं, सैयदना औफ बिन अफराद हैं, सैयदना मुबश्शिर बिन अबुल मंज़र हैं, सैयदना उमैर इब्न अबी वक़ास हैं, सैयदना साद बिन खुमैमा हैं, सैयदना आकिल बिन अल-कबीर हैं। इन तमाम सहाबा के बारगाह में हम इसाल भी पेश करेंगे, और क्यों ना पेश करें, क्योंकि ये जो शख्सियत हैं इन्हीं की वजह से आज हमें इस्लाम मिला है, और इस सूरत में इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो आज हम इस दीनुल इस्लाम की सच्चाई और इसकी रूहानियत, इसकी कैफियत और इसकी जो हुक्म है उसको समझ पा रहे हैं। हम बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला ने इसके हर दिन को ही एक अलग खुसूसियत अता करी है, लेकिन क्या खूब है इस 17वीं शब का मकाम के इस दिन में अल्लाह ताला ने दो ख़ास याम को जो है वो रखा है। एक तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम भी है, और दूसरा जंग बदर का मौका भी है। अम्मा आयशा के हवाले से एक आपकी ही मुझे बात याद आती है, क्या फरमाती है कि मैं खुद को खुश नसीब इसलिए भी कहती हूँ कि मैं पैदा ही मुसलमान हुई हूँ। तो ये कितनी बड़ी आपकी खुसूसियत है, और इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अलामा साहब होते हैं, मैं चाहूँगी आप हमारे मेहमानों का तारुफ भी करवाएं। बिल्कुल, बिला ताखिर मैं सलाम पेश करूँगा आलिम दीन इस माशरे में और इस मुल्क में बहुत बेहतर काम करने वाले, और दीनुल इस्लाम के प्रचार के साथ साथ दीनुल इस्लाम के मॉडर्न साइंस पे काम करने वाले, दीगर उलूम में महारत रखने वाले, उलूम के साथ लोगों और नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करने की बेहतरीन कोशिश करने वाले आलिम दीन हैं आप। आलिम दीन के साथ साथ एक मुहक्किक हैं, मुहक्किक होने के साथ साथ आप बड़ी गहज़री नज़र रखते हैं, माशरे के मसाइल में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लामा अतीकुर रहमान ज़िया साहब, जनाब खैरियत से, ठीक ठाक, कैसी तबीयत? अदम मौजूद की हज़रत। और बिल्कुल इसी के साथ हमारे साथ हमेशा ही मौजूद होते हैं हमारे बहुत प्यारे IT एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा मीडिया मार्केटर हैं, उसके अलावा आप गूगल सर्टिफाइड हैं, 100+ अवार्ड्स आपने विन किए हैं, और माशाल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और बहुत सारे आपके तारुफ हैं जो कि शायद ये वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा अगर मैं आपके बकिया जाके किताब हमने लिखनी पड़ेगी इस पे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी मुराद है जनाब अदनान शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अनवार साहब आपके लिए कि आपके गहरा इल्म और हसीन अंदाज़ ज़ुक़न से हम लोगों की तशनगी दूर होती है। बहुत वसी तजुर्बा और माशाल्लाह से आपका जो इल्म है और आपकी जो तरीक़ाकार है अल्फाज़ का तलफ़्फ़ुज़ और मालूमात, तो दिल बाग बाग हो जाता है। आपको सलाम पेश करते हैं आप लोगों को। आपको देख लेता हूँ, मेरी तबीयत की ज़ियाफ़त हो जाती है माशाल्लाह। बिल्कुल, हमारे साथ दो बहुत ही प्यारी सना खां भी मौजूद हैं। अनवार हमारे साथ मौजूद हैं, साइमा कलंदरी एंड मिर्जा कलंदरी। अस्सलाम वालेकुम। कलंदरिया बहन, कलंदरी बहन, माशाल्लाह। हम चाहेंगे ना कलंदरी रंग भी शुरू करें, आप लोग हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर झूम लेती हूँ, तस्वीर में सुनहरे जालियों को चूम लेती हूँ। मोहम्मद मुस्तफा की नाम पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेती हूँ। हमें तो बस्ती किया काले कमले वाले, हमें तो मस्ती किया काली कमली वाले, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, हमें तो मस्ती किया काली कमली वाले ने, मस्ती किया काली कमली वाले ने। सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले ने, पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले ने, हमें तो मस्ती किया काली कमली वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने।
करने वाले ने, हरी राह में मेरा भर डाला दिल वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, अरब की चांद मदीने के रहने वाले ने। कोई क्या जाने इससे ये करम की बातें हैं, कोई क्या जाने इससे ये करम की बातें हैं, कोई क्या जाने इससे ये करम की बातें हैं। देने वाले ने दिया लिया लेने वाले ने, देने वाले ने दिया लिया लेने वाले ने, हमें तो मस्ती किया काली कमली वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने। जहाँ ने चाहा मिटाना मुझे बहुत लेके, जहाँ ने चाहा मिटाना मुझे बहुत लेके, जहाँ ने चाहा मिटाना मुझे बहुत लेके, हनीफ लाज रखी मेरी रखने वाले ने, हनीफ लाज रखी मेरी रखने वाले ने, हमें तो मस्ती किया काली कमली वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, हमें तो मस्ती किया काली कमली वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदरी सिस्टर्स जीते रहें, खुश आबाद रहें और तरक्की दे अल्लाह पाक आपको, और इतनी मेहनत और फिर इतनी लगन के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप कलाम पेश कर रही हैं। उस बारगाह से भी कबूलियत की आपको कोई ना कोई इशारा नज़र आए। आप इसी तरीके से बढ़ते रहें और ज़्यादा तरक्की हासिल करें। बिला तवक्कुफ़ में बढ़ूँगा। क़िबला अल्लामा साहब, आज का जो हमारा मौजू है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शान तो एक बहुत ही ज़्यादा जुदागाना मुनफरिद शान नज़र आती है, और आपके मनाक़िब के हवाले से भी बयान करें। और आपको तो तमाम सहाबा और सहाबियात अपने उस्तानी भी कहा करते थे, क्या माजरा है, कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रत आयशा अम्मी जान सदीक़ा तैयबा ताहिरा अफ़ीफ़ा ज़ाहिदा लाइका फ़क़ीहा सलामुल्लाह अलैहा की शान में मुहद्दिसा फ़क़ीहा आबिदा मुफ़स्सिरा चंद अशआर पहले पेश कर देता हूँ। बिल्कुल। शायर ने बड़ा खूब लिखा है, तू है ख़ातूने जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तक़द्दुस का है गवाह खालिके दो जहाँ आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशां आयशा, कितना आका और सिद्दीक में प्यार है, कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बता दिया हमें, हम सब मोमिनों की है माँ आयशा। जनाब उम्मुल मोमिन सैयदा तैयबा ताहिरा अफ़ीफ़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, उनकी शान करीमी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं, एक मरतबा आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ़ लेकर गए। गुफ्तगू शुनीद हो रही थी तो अचानक आप सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से फ़रमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम पसंद करोगी कि जिसे मैं महबूब रखता हूँ तुम भी उसे महबूब रखो? सुभान अल्लाह। अम्मा जान ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? तो फरमाया, मैं आयशा को महबूब रखता हूँ, तुम भी आयशा को। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, क्या कहना। इसी तरह आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्मा जान फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, आयशा रब्बे काबा की कसम, मैं अपनी तमाम अज़वाज में सबसे ज़्यादा महबूब आयशा को रखता हूँ। लेकिन सबसे बेहतरीन बात तो ये है, उनकी शान करीमी, उनकी फ़जीलत, उनके मनाकिब ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। सूरह नूर इसकी गवाह है। बिल्कुल।
آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی اور کواری بیوی تھی، اور اس میں ایک لفظ اور اگر اضافہ کر لیں کہ لاڈلی بیوی. بالکل لاڈلی بیوی تھی. اصل میں وقت بڑا قلیل ہے، ورنہ اس بارے میں بہت کچھ میرے ذہن میں ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی جو ہیں وہ زنجیریں ہیں وہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، آپ میرا وقت بھی لے سکتے ہیں اس بات نہیں پر. میں آپ کا وقت لے لوں گا. جی ہاں، دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دکھائی گئیں. اچھا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ریشمی رومال یا کپڑے میں حضرت عائشہ کو دکھایا گیا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ آپ کی زوجہ بنیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 مرتبہ یہ خواب آیا، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. خوبصورت خوبصورت، کیا ماشاء کہنا. اللہ، ماشاء اللہ. بالکل. اب ظاہر ہے جو رب اپنے محبوب کی محبوبہ بنا رہا ہے عائشہ کو، کیا کہنا. تو اس کی حرمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں بالکل اسی اپنے انداز ذمہ سے لیا. اتاری. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عائشہ سے بہت زیادہ لاڈلا پیار تھا. اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے. اچھا حضرت، ایک جملہ اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی بے شک. آپ نے کہا حرمت بھی اپنے ذمہ لی ہے اللہ پاک نے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں رکھا کہ کسی ایسی ناپاک جگہ نہیں آ جائے، تو ازواج مطہرات پہ بھی اللہ پاک نے کیسا انتخاب کیا ہوگا کہ رکھنا کیا ہے. بہترین انتخاب ہے. دیکھیں تمام انبیاء، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو اللہ پاک کو خود اتنی محبوب تھی نا، ہاں تو ان کی ازواج مطہرات اللہ کو کیوں محبوب نہ ہوں؟ ہاں، محبوب کی چیز بھی محبوب ہوتی ہے. محبوب کی چیز بھی محبوب ہوتی ہے. اب جہاں تک بات ہے حضرت سیدنا عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بڑا محبوب رکھتے تھے. اس کی ایک وجہ، بڑی اہم وجہ ہے، ہمارے معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ ازدواجی زندگی میں محبتیں اور پیار کس انداز سے ہوتا ہے، وہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بالکل سیکھے، بالکل بالکل. اور حضرت خدیجہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. بالکل 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 بلا اب یہاں شبہ. پر دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی جب، تو زندگی اور عمر کا ایک ایسا حصہ گزر چکا تھا جہاں انسان کو کسی کے اندر سہارے کی ایک ضرورت. تبدیلی آتی ہے اور انسان کی پختگی آتی ہے. کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی ضرورت تھی اس پختگی کے حوالے سے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ جیسی خاتون عطا فرمائی. اس کے بعد جب عمر کا مزید آگے حصہ گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین رہا کرتے تھے بہت سارے مسائل میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں کوئی ایسی لاڈلی اپنے لاڈلے کو عطا کر دوں، میں کوئی ایسی لاڈلی اپنے لاڈلے کو عطا کر دوں کہ جسے دیکھ کے میرا محبوب جو ہے مسکرا دیا. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے، ماشاء آپ اللہ. کیونکہ کم عمری کی تھی، تو کم عمر میں خاتون جو ہے وہ کم عمر مرد ہو یا پھر عورت ہو، اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، ہاں اس کے انداز و اطوار بولنے کے، وہ بھی بڑے ناز و نیاز والے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت عائشہ اسی طرح ناز و انداز سے جب ان سے ملتی اور ان سے بات کرتی تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا غم تھکن دور ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے، ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا عائشہ، آپ پیار سے انہیں حمیرہ کہا کرتا تھا. ہاں بالکل. حمیرہ کا معنی ہوتا ہے لال سرخ ہاں رنگ والی. بالکل. تو آپ انہیں حمیرہ کہا کرتے تھے. فرمایا حمیرہ، آپ مجھے اس طرح محبوب ہو جس طرح مکھن اور کھجور ملا کر کھانا محبوب ہے، اللہ اکبر، اللہ آپ مجھے اکبر. اسی طرح محبوب. ماشاء اللہ. تو فٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اس طرح محبوب ہیں کہ جس طرح مکھن اور شہد کو ملانا محبوب ہے. کیا اللہ اور آپ ہنسے، آپ بڑے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ آپ کا جواب تو مجھ سے بھی بہتر جواب ہے. تو بڑا لاڈلا پن دکھایا گیا ہے اس زندگی کے اندر. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث روایت ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی یعنی کہ دین اسلام کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ سے ہم تک پہنچا. اچھا اور حضرت عائشہ آپ سمجھ لیں کبار صحابہ کی استاد بھی مانی جاتی ہیں. اچھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو بہت سارے معاملات میں
صحابہ اکرام کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس معاملے کے اندر یا اس مسئلے کے اندر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ترمذی تشریف شریف میں لاتے. بھی حدیث ہے نا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نے جی روایت عائشہ کی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو آپ جو ہے حضرت عائشہ کے پاس آتے صحابہ کرام اور پوچھتے کہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل کیا تھا، اور آپ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیں نا اقوال و کہ افعال بتاتی. کتنے صحابہ حضور کے ساتھ دن اور رات موجود رہتے ہیں، لیکن ایک بیوی کا کیسا مقام ہے کہ حضور نے اپنے تمام معاملات ان کو جو ہے وہ عطا کیے ہیں، بالکل عطا کی، بالکل کہ عطا جہاں صحابی بھی نہیں سمجھ پا رہے تو پھر وہاں کس کی کی. ضرورت اس لیے ان کو فقیہہ کہا جاتا ہے، محدثہ کہا جاتا ہے، معلمہ کہا جاتا ہے، فاضلہ مفسرہ کہا جاتا ہے، مفسرہ کہا جاتا ہے، محققہ کہا جاتا محققہ ہے. کہا جاتا ہے. اور ایک بڑی فضیلت والی آپ بات ذرا دیکھیں، ایک فضیلت والی بات تو یہ ہوگی نا کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا. بالکل. دوسری فضیلت والی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر جو زندگی کا حصہ ہے وہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزرا، واہ. اور آخری وقت تک آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ کی گود مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا. اما جان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں نے مسواک اٹھائی اور مسواک کو چبا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بالکل منہ شریف یعنی کہ لعاب دہن میں آخری ڈالا وصال کے آخری وقت میں. تو آپ اس سے یہ بات اخذ کر لیں کہ آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ پیا ہے تو عائشہ کا لعاب دہن ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی سرکار صلی اللہ وہیں آرام فرمائے ان کے حجرے میں. بالکل اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما ہے. بالکل. کیا کیا بالکل. میں عدنان صاحب کی طرف آؤں گی. آج ہمارا بہت ہی منفرد ٹاپک پہ ہم آج بات کرنے لگے ہیں کہ یوٹیوب کے حوالے سے تو اکثر ہی آپ بتایا کرتے ہیں کہ کس طرح ارننگ کرنی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کے سبسکرائبر نہیں ہیں اور اگر وہاں پر آپ کا واچ ٹائم پورا نہیں ہے تو کون سے ایسے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہم اچھی ارننگ کر سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ سندس. دیکھیں اس وقت تو تمام لوگ جو ہیں وہ ظاہر بات ہے پیسیو انکم کی طرف جا چکے ہیں. تو ظاہر بات ہے آسان طریقہ یہی نظر آتا ہے سب سے پہلے کہ یوٹیوب پہ جایا جائے اور جب ویڈیو بنانے کی بات آئے اور جب کوئی دکھانے والی کہاں آپ کے کوئی ایکسپرٹی ہو تو ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں صرف اور صرف موسٹلی یوٹیوب. پتہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے یوٹیوب کے علاوہ دوسرے پلیٹ فارمز ہیں یا نہیں ہیں. جی جی بالکل. تو یوٹیوب پہ نا بہت سارے لوگ ارننگ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے سے مراد کیا ہے؟ بہت سارا سے مراد یہ ہے کہ 100 200 300 400 اگر لوگ ارننگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 لوگوں کے اندر شاید مشکل سے 2,000 لوگ ارننگ کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور وہ مونیٹائزیشن تک پہنچ ہی نہیں پاتے اور اس کے بعد وہ ڈسارڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ مطلب فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ آئے. مسلسل کا نام ہے، تحریک مسلسل کا نام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو سیکھتے سیکھتے اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں اور اپنی کمیوں پیشیوں کو دور کرتے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں آپ جا کے مونیٹائز اپنا چینل کر لیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ دنوں میں کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ مہینوں میں کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پیمنٹ جو ہے پیسے جو آپ ارننگ کرنا شروع کرتے ہیں وہ تو مونیٹائزیشن کے بعد کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے پہلے تو ظاہر بات ہے اگر کوئی موبائل سے کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا موبائل بھی اب آپ کو آئی فون چاہیے. اب آئی فون موبائل کے لیے بھی کوئی پیسے کوئی ذریعہ آپ کو بنے. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میرے جیسے جو ویڈیو شوٹ کرتے ہیں جس کے اندر ایک ویڈیو شوٹ کرنے میں کم سے کم 30,000 روپے کا خرچہ آتا ہے. ایک ویڈیو جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں وہ 30,000 روپے کی اس کی کاسٹ آتی ہے. تو اگر میں 6 مہینے بھی اگر چلاؤں تو میری کاسٹ کہاں جا رہی؟ تو وہ میں پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ اسکلز ہیں، ٹیلنٹ ہے، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن چاہے میرا چینل مونیٹائزیشن کی طرف جا بھی رہا ہے لیکن میرے پاس اب وہ بجٹ نہیں ہے کہ میں اب دوبارہ کوئی ہمت کر سکوں ویڈیو بنانے کے لیے. آپ تو 30,000 کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک ویڈیو پہ 3,000 لگا سکیں. جی بالکل ایسی بات ہے. تو بالکل درست بات ہے. تو اب اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ اب اس چینل کے توسط سے اب لوگ پریشان نہ ہو. جو اپنا چینل مونیٹائز نہیں کر پا رہے تو ان کے لیے بھی ایسا چینل ہے جس کے اوپر وہ پہلے دن اپنی پہلی ویڈیو ڈالیں اور 3 سبسکرائب لے کر آ جائیں پہلے دن تو ان کے اکاؤنٹ میں $11 آ جائیں گے. $11 کا مراد ہے 3,080 روپے. آپ ویب سائٹ کا نام نہیں بتائیں گے؟ نہیں ویب سائٹ کو تو میں آخر میں بتاؤں گا. بتانا بھی ضرور ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اگر بالکل ہم چینل پہ بتائیں گے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ چلیں چینل کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ
پہلی ویڈیو ڈالیں گے آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو آپ کی اپنا کنٹینٹ ہونا چاہیے، کہیں کہ ویڈیو آپ لے کے نہیں ہے، ویڈیو آپ کی اپنی ہونا چاہیے، اور 3 سبسکرائب تو میں سمجھتا ہوں جیسی ویڈیو ڈالیں گے لوگوں سے شیئر کریں گے تو 3 سبسکرائب تو پہلے دن ہی آ جائیں گے، ممبرس تو کر ہی دیں گے، تو پہلے دن ہی اگر آپ نے سرچ کریں 3 دن کے اندر ہی آپ لے کر آ گئے تو میں آج بنا رہی ہوں 3 لوگ تو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری ٹیم ممبر ہی کر دیں گے. ہاں پھر 500 سبسکرائب پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو مطلب ایک مہینے کے اندر جو بالکل ہی مطلب سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہے تو وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر. تو طریقہ کار وہی ہے جو اسے سندس میں بتاتا آ رہا ہوں کہ باتیں سمجھنے کی اور معلومات کی. میرے جیسے ایکسپرٹ کی بھی شاید آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہو کہ کسی چینل پہ آپ بیٹھ کے اس کو دیکھیں. اگر آپ میں تشنگی ہے اور آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو تلاش کرنے والا ہونا چاہیے. چیزیں بہت کچھ یوٹیوب پہ بھی بہت کچھ ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. آپ پوائنٹ ایڈ کروں گی, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی بہت آپ کو جو ہے وہ ڈیزائننگ کے بارے میں پتہ ہو, اور اب کسی کے پاس یہ اسکلز بھی نہیں ہے, کسی کو نہیں پتہ, کسی نے نئی کورسز کیے ہوئے یا اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے, تو پھر وہ کس طرح اپنی ویڈیوز کو اچھا یہ ہمارے ملک میں ہے نا عدنان صاحب, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں صرف کوئی بھی کام بالکل برجستہ طور پہ شروع ہو جاتا ہے, اگر باقاعدہ یورپ میں تو اس کی پوری ٹریننگ ہے, اس کی پوری کلاسز ہیں, یہ پورا پڑھایا جاتا ہے, فیس بک کیسے یوز کرنی ہے, یوٹیوب کیسے یوز کرنی ہے, پھر اس کے بعد ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اور میرا یہ اسی سے ریلیٹڈ بھی ایک اور سوال ہے کہ لوگ اکثر یوٹیوبر کہتے ہیں, اکثر لوگ فیس بک بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, فیس بکر کیوں نہیں بول رہے ہوتے, یا کیوں اس طریقے سے وہاں سے بھی ارننگ ہوتی ہے, ایسا تو نہیں کہ ارننگ نہیں ہو, تو پھر یہ ایک عرف عام میں یوٹیوبر ہی کیوں ایک مشہور ہو گیا؟ جی میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے سوال سے سندس کے دیکھیں, کینوا میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا, کینوا پہ آپ جائیں, آپ کے لوگو, آپ کو سب سے پہلے اگر اپنا چینل چلانا چاہتے ہو تو ایک لوگو کی ضرورت ہے, لوگو وہاں سے آپ کا ڈیزائن ہو جائے گا, آپ کا پوسٹر, آپ کی تھمبنیل وہاں سے ڈیزائن ہو جائے گی, آپ کو ویڈیوز کے بعد کٹ کرنا ہے, اپنی چیزیں لگانی, وہ سب کینوا سے آپ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹیکٹکس کی ضرورت نہیں ہے, ظاہر بات ہے صرف ایک اپنی اپلیکیشن کا استعمال کریں, 2-3 دن 4 دن کے اندر آپ یوز ٹو ہو جاتی ہیں اور اس کو چلانا شروع کر دیتی ہیں. انوار صاحب کا سوال تھا کہ یوٹیوبر, اپنے آپ کو یوٹیوبرس کہتے ہیں. پھر دیکھیں اگر آپ کسی سے پوچھیں نا آپ کیا نام ہے آپ کا, آپ بولیں گے میرا نام یہ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, تو آپ بولیں گے آئی ایم اے ڈاکٹر, ہے نا. کیوں بول رہے ہیں, کیونکہ وہ پیشہ ہے. تو فیس بک سے ہر کوئی, یہاں پہ اگر 3 لاکھ لوگ اگر کام کر رہے ہیں, 3 لاکھ میں سے شاید 3 لوگ بھی ایسے نہیں جو فیس بک سے پیسے کما رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہے, آپ کو باہر کے اکاؤنٹ اور دوسرے بہت سارے معاملات میں نا انوار صاحب کرنا پڑتا ہے. لیکن یوٹیوبر کا مقصد, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ارننگ کر رہا ہوں, میں یوٹیوب کے اوپر ہوں اور میں ارننگ کر رہا ہوں, میرا پیشہ ہی یوٹیوبر ہوں. تو اب مجھ سے آپ آگے یہ نہ پوچھیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, یہ کس چیز سے بنا رہے ہیں. آئی ایم اے یوٹیوبر, بس رشتے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو بتائیں آئی ایم اے یوٹیوبر. کیا کہنا, زبردست ماشاء اللہ. ناظرین محترم, ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, سلام اللہ علیہا کے بارے میں, کہ آپ کی ذات بڑی منفرد اور آپ کی ذات بڑی یکجا ذات ہے. مطلب کہ آپ کی ذات کے حوالے سے جتنے بھی پہلو پہ نظر کیا جائے تو وہ ایک الگ الگ پہلو ہمیں نکلیں گے, اور ہم ان پہلوؤں کو جب بھی دیکھیں گے تو اشک اشک ہوں گے. ان پہلوؤں کو ہم جب بھی دیکھیں گے تو وہ قابل تعریف, اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کی ذات اللہ پاک نے اس طریقے سے رکھی, اور آپ کی استقامت, کہتے ہیں نا کہ استقامت فوق کرامت, استقامت جو آپ کی ہے نا, وہ آپ نے آخر وقت تک دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا. علامہ صاحب آج کا دن خاص مماثلت رکھتا ہے جنگ بدر سے بھی, اور جنگ بدر میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کے اسباب پہ نظر نہیں تھی, مسبب الاسباب پہ نظر تھی, اور وسائل کم کیوں نہ ہو مگر جب حب الایمان ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہو اور قوت ایمانی بہت زیادہ ہو, تو 313 1000 پہ بھاری ہو جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, کیا اسباب ہیں جنگ بدر کے, اور کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں غزوہ بدر جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تخیل کے اندر کہ امن سے شروع ہوا, اس کی ابتدا امن ہے, اس کی انتہا بھی امن ہے. اچھا, اب امن کیوں ہے؟ اچھا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ 2 ہجری میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں, تو غزوہ بدر بھی جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوا, 17 رمضان المبارک میں. پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب صحابہ کرام اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے جب آ گئے, تو اس وقت کفار اور مشرکین اس بات پہ تیار تھے کہ کوئی ایسی خطا یا غلطی ہو جائے کہ جس سے ہم جنگ کا سما باندھے. تو بہرحال انہوں نے خود ہی کی. مدینے سے کچھ فاصلے پر بکریاں چرایا کرتی تھیں, تو ایک کافر نے بکریاں مارنا شروع کر دی, اغوا کرنا شروع کر دی.
صحابہ کرام نے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचाई, आपने फरमाया सब्र कीजिए। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि सहाबा कराम के इल्म में आया कि अबू सुफियान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो मक्का के बड़े बड़े सरदारों का सामान तिजारत लेकर यहाँ से गुज़र रहे हैं। अब इन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि इन्हें कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन इन्हें डराते हैं। अच्छा, कि किसी तरीके से इनके अंदर थोड़ा डर और खौफ पैदा हो कि हम भी जाग रहे हैं और वो बकरियों का जो मसला है ना, उसका बदला लिया जाए। तो बहरहाल जब अबू सुफियान का तजारती लश्कर जो है वो आया और उसने देखा कि सहाबा कराम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने फटाफट जो है एक कासिद भेजा अबू जहल की तरफ और अबू जहल को बताया कि आप लोगों का जो माल तिजारत है ना, वो ख़तरे में है और लुटने में है। अबू जहल तो वैसे ही ताक में बैठा था, उसने फटाफट लश्कर तैयार किया और सफ़र शुरू कर दिया। इतने में अबू सुफियान जो है वो बआसानी जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। अबू सुफियान ने फिर दोबारा कासिद भेजा कि अब मैं लश्कर लेकर इत्मीनान के साथ पहुंच चुका हूं, अब बेशक आप ना आएँ। लेकिन अबू जहल चुके वो अपने गुरूर और तकब्बुर में तैयार बैठा था, उसने कहा नहीं, अब मैं लश्कर लेकर निकल चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा। अच्छा, तो बहरहाल जब करीब तरीन पहुँचे और ये बात फैल गई कि अबू जहल जो है वो लश्कर लेकर आ गया, चूँकि तैयारी तो थी नहीं सहाबा कराम की, तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा किया और जमा करने के बाद सारी सूरत हाल सामने रखी। तो सहाबा कराम जो है वो पहले से ही दीन से सरशार थे, उनके ईमान पुख्ता थे, अल्लाह को खौफ इनके दिलों में था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में थी। और जब उन्होंने सुना कि इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिहाद के लिए बुला रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत की बिशारत अता फरमा रहे हैं, वो सब के सब तैयार होगा। अच्छा, अब इस तैयारी का आप मरहला ये देखें कि जब जब जंग शुरू हुई तो उस जंग में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दो नौउमर बच्चे आते हैं। हाँ, एक का नाम है माज और एक का नाम है माऊस। वो आके हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछते हैं, चचा जान हम जंग पे इनमें से ये बताओ कि अबू जहल कौन है, क्योंकि सुभान हमने अल्लाह। सुना है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, जरा बताइए तो अबू दौरान जहल जंग। कौन है। इत्तेफाकन अबू जहल वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने फरमाया बेटा वो अबू जहल है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे तो अंदाज़ा नहीं था ये लोग क्या करने वाले हैं। वो 9 उम्र बच्चे फटाफट वहाँ से निकले और एक ने अबू जहल की टांग पर हमला किया और एक ने अबू जहल के घोड़े पर हमला किया और अबू जहल को गिरा दिया। अल्लाह, ये था ईमान कि 9 उम्र बच्चे, उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई, उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना मोहब्बत का तकाजा देखें कि वो पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कि अबू जहल है कौन। लेकिन यहाँ तो अब ये आलम है कि हमारे सामने खाके तक बन जाते और हमारे लोग बोलते नहीं हैं। उसकी असल में एक वजह ये है कि वहाँ यही इसी वजह पे आ रहा हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि वो 313 थे और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की मदद से हजारों के लश्कर को जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया। और क्या वजह थी कि ये दो माज और माऊस दो छोटे कमसिन बच्चे थे और अबू जहल जो कि इस्लाम का सबसे बदतरीन दुश्मन और था, उम्र में भी बड़ा उनसे। उम्र में भी बहुत बड़ा था और सरदार। अपना सरदार था कबीले का, उसको गिरा दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। क्या वजह थी ये? असल वजह ये थी, किसी भी सिनेरियो से हम घूम फिर के आए ना तो एक ही वजह हमें मालूम होती है, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत, क्योंकि ये वाह, ईमान वाह। का तकाजा है। बेशक, वो नबी, वो महबूब आलम, वो जाने दो जहां, वो सरकार आलम, वो रहमतुल लिल आलमीन, जिनसे अब अल्लाह तबारक व तआला खुद मोहब्बत फरमा रहा है। बिल्कुल। तो जिससे अल्लाह खुद महबूब रख रहा है, आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम अपना ईमान चाहते हो तो अपने आबाओ अजदाद, अपने अहलो अयाल से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखनी पड़ेगी, तब तुम्हारा ईमान कामिल होगा। तो ये सारी है ईमान की बात। अगर आपका ईमान पुख्ता है और आपका ईमान के अंदर हलावत ईमान की मौजूद है, उसकी रूहानियत ईमान की मौजूद है, तो फिर ना आप चाहे छोटा बंदा हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, ईमान होना चाहिए। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। बिल्कुल। यही वजह है गज़वा बदर में कि एक मरतबा अनदेखा था सब कुछ, पहली जंग थी, नए नए मुसलमान थे, कोई प्रैक्टिस सब कुछ नहीं। अनदेखा था, कोई प्रैक्टिकल नहीं था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, सिर्फ क्या था, एक ब्लाइंड ईमान था। वो क्या था, सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोल थे और उस बोल पे सहाबा इकराम तैयार थे जाने कुर्बान कामिल करने के ईमान लिए। था उनका। उनके पास कुछ नहीं था, ना ज़र्रें थी, ना कुछ और आले थे,
نہ کوئی لڑائی کے لیے کچھ ہتھیار تھے، صرف ایک چیز تھی، وہ تھا ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد. اور آپ دیکھیں دنیا نے دیکھا نصرت عطا کی. کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود ایمان کے ہتھیار سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور کفار کو کیا کیا؟ نیست و نابود کیا. آج بھی ہمیں اس ایمان کے ہتھیار کی ضرورت ہے. آج جگہ جگہ مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہمارے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم دنیا کی بہترین اور اعلیٰ کارکردگی اور ہماری معیشت اور ہماری یہ ساری چیزیں 57 ممالک مل کر ان کے ہتھیار کتنے جمع ہو سکتے ہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہتھیار ہیں، دنیا کے ذرائع ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے. اور جس دن ایمان آئے گا اس دن آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا پرچم اسی طرح لہرائے گا جس طرح غزوہ بدر میں لہرایا. بالکل، وسائل بھرپور ہیں مگر اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے. ایمانی مسائل ان کے ساتھ ہیں. ایمانی مسائل ہیں، وسائل ہیں، ایمانی مسائل نہیں. ایمانی مسائل ہیں. ہاں ایمانی مسائل ہیں، باقی وسائل ہیں. وہ وسائل پھر کارگر ثابت ہو نہیں سکتے نا ہمارے ساتھ. بہت اس ہی کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. جی بالکل. ہمیں دو بہت ہی پیارے ثنا خانوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد القدیر خان وارسی اور حافظ یاسر رضا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں چاہوں گی عبد القدیر خان وارسی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ اختصار کے ساتھ کلام سنائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہاں میں چلتی کسی کی غمزی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اور جب یہ بلاوا آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر یہ کلام پڑھنے کی آپ کو سعادت اور ہم سب کو سعادت نصیب کرے. ناظرین محترم، ہم تو بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، عالمہ، مفتیہ، مفسرہ، فقیہہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ. آپ کی شان میں کتنے بھی القابات کہہ دیں وہ صرف باپ کا ایک نقطہ ادا ہوگا، کیونکہ آپ کی شان بڑی وسیع ہے، آپ کی شخصیت بڑی ممجد ہے، آپ کی شخصیت بڑی انقلابی ہے دین کی. میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے عمر کے صحابی آپ کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ حضرت
عائشہ اماں جان یہ ذرا یہ مسئلہ تو بتا دیں، اس حوالے سے تو ذرا ہماری تصحیح کر دیں، اس حوالے سے تو ہمارے حوالے سے ہمیں کچھ ریکٹیفائی کر دیں. یہ سارے پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، ان کے حوالے سے پوچھوں گا. کوئی ایک واقعہ علامہ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی ایک واقعہ بیان کریں. دیکھیں بڑا ایک بہترین واقعہ، آپ نے شان کی بات کی نا، تو قرآن کے اندر جو شان ہے وہ تو رب تعالیٰ نے خود بیان کی ہے نا، اور اس کا حکم بھی دیا ہے شان کا. واقعہ افق روز روشن کی طرح آیا ہے، سب جانتے ہیں. افق کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اچھا ٹھیک ہے نا، بات کو پلٹ دیں، بات کو غلط طریقے سے پیش کرنا. غزوہ بنی مستلق تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. واپس آئے تو رات کا پہر تھا، پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حاجت کے لیے گئیں. چونکہ اس وقت دور ایسا تھا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، کھجوریں تھیں، ستو ہوا کرتا تھا، تو جسامت وزن بھی ویسے ہی ہوا تھا. آج کا دور تو یہ ہے نا، پینی پیپسی دکھانے برگر، لیکن وہ دور تو ستو والا تھا. میں چاہوں گا علامہ صاحب، میں چاہوں گا میری یہ گزارش ہے، یہ والے واقعہ نا، یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس بارے میں نا مسلسل گفتگو ہم نہ کریں. کوئی اور واقعہ ایسا بتائیں حضرت عائشہ کی شان کے بارے میں. افق بالکل، کیونکہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرا ایمانی جذبہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس واقعے، کیونکہ وہ ہماری ماں ہے، امت کی ماں ہے، اور آج بھی ظالم ان کے حوالے سے انگشت تنقید اٹھاتے ہیں اسی واقعے کو لے کے. اس حوالے سے بات نہیں، کوئی دوسرا اصل میں اس حوالے سے بات کرنا اس لیے مقصود تھا کہ اس حوالے سے جو ہے نا شان بیان کی جا رہی ہے، شان بیان کرنا اور ضروری ہے ہماری. ضروری ہے. بہت سارے آپ کے بہت سارے پہلو ہیں شان بیان کرنے کے لیے. اصل میں یہ شان جو ہے وہ ایسی شان ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے بیان کیا. بالکل. تو اس شان سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اور شان ہو نہیں سکتی. اس پر میں نقطہ بیان کر دیتا ہوں اور پوری تفصیل بیان نہیں کرتا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ سیدہ پاک پر جو ہے وہ زبان درازی کی گئی، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بڑے غمگین ہوئے. مختلف صحابہ کرام سے پوچھا، جس میں سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اس طرح کچھ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے معلومات دے دیتے. تو بہرحال لمبا واقعہ ہے، تفصیل میں ذکر نہیں کرتا، مختصر سی بات کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ علم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غمگین تھی، بہت روئیں، دل برداشتہ ہوئیں. تو ایک مرتبہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اماں جان کے گھر چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کہ جی چلی جائیں. آپ اپنی اماں جان یعنی کہ اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئیں. تو وہاں بھی آپ کا جو عمل تھا وہ یہی تھا، گریہ وزاری اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا. اتفاقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. اب یہاں پر اس واقعہ کا اصل پہلو شروع ہوتا ہے، جو شان کریمی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ سینیریو دیکھیے گا. جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، پیار سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے، دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، گھر کے لوگ بھی موجود تھے. تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری تو مثال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون. آپ نے یہ کہہ کر بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے منہ ایسے کر لیا، ایسے کر کے منہ پھیر لیا. یہ منہ پھیرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ منہ ہمیشہ کے لیے نہ پھرے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی کا نزول شروع ہو گیا. اب غور کیجئے گا، کبھی تو وحی اللہ بھیج رہا ہے عائشہ کے حجرے پر، اور کبھی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق کے گھر میں عائشہ کے لیے بھیج رہا ہے. کبھی عائشہ کے حجرے پہ اور کبھی عائشہ کے لیے وحی نازل ہو رہی ہے. اب جب وحی نازل ہو چکی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. مسکرانے کے بعد میرا تخیل ہے، میرا انداز ہے کہ اس وقت کے حالات کی عکاسی کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت عائشہ لاڈ سے انہوں نے منہ پھیرا ہوگا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل ہونے کے بعد بڑے لاڈ سے فرمایا ہوگا، اے حمیرہ ذرا دیکھ تو صحیح کہ تیرے رب نے تیری
حرمت بیان کر دی. حرمت پاکی ہے. اور رب نے آپ کو بتایا یہاں ایک نقطہ ہے, رب نے کیوں حرمت بیان کرتی؟ رب کو پتا تھا, رب نے فرمایا ہوگا انشاءاللہ ضرور, میرا ایک تخیل ہے کہ اے میری بندی عائشہ, تیرا محبوب میرا محبوب, تیرا باپ صدیق میرے لیے بھی صدیق کا درجہ رکھتا ہے. یہاں پر ایک بات بڑی اہم بتا رہا ہوں میں کہ یہ نقطہ کہ جو آیات نازل ہوئی وہ اللہ کو معلوم تھا کہ جس دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس کے باوجود میری بندی عائشہ پر زبان درازی کی جا رہی ہے, تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب جب اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہوں گے تو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندی کی شان بیان کر دی کہ قیامت تک کے لیے کوئی زبان درازی نہ کرے. اگر اس نے زبان درازی کی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کا انکار کیا. اللہ اکبر. اور یہ تو پھر ایمانی مسئلہ ہے, ایمانی مسئلہ ہے. اور اس سے ایک پہلو نکلتا ہے کہ آپ نے صبر کیا, اور آج تک امت کے لیے پیغام ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسے سرکمسٹینسز آپ کے سامنے آ جائیں تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ دیکھیں, نہ کہ جذباتیت کے ساتھ. اور بالکل, اور آپ کی شان تو یہ دیکھیں کہ صبر کرتے ہیں اور دلوں کو جوڑنے والے, جو محبوب آیا ہی دلوں کو جوڑنے کے لیے, دلوں کو ملانے کے لیے. کفار اور منافقین تو ہر جگہ موجود ہیں, آج کے دور میں بھی موجود ہیں, اس دور میں موجود تھے, مگر وہ دلوں کو توڑنے کے لیے, ایک کو دوسرے سے ڈیوائڈ اینڈ رول والے معاملہ کرنے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. مگر کیا حدیث شریف مجھے ایک یاد آ گئی علامہ صاحب آپ کی گفتگو سے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہماری اماں جان حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے کہا عائشہ تمہیں ایک بات بتاؤں. میں کہا کیا؟ حضرت محترم کیا تاریخی جملے کہتے, اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو عائشہ جوڑ دے نا تو اللہ پاک اس کو بنا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا. بے شک. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو اپنے بابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور بتایا پورا واقعہ کہ میں نے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا تو اللہ پاک اس کو بنا حساب کتاب جنت میں بھیج دے گا. صدیق اکبر زاروں کا دار رونے لگ گئے. پوچھا بابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو لاکھوں ہزاروں دلوں کو جوڑا, اللہ پاک ہمیں بنا حساب کتاب جنت میں بھیجے گا. کہا نہیں عائشہ, اس کا ذرا منفی بھی تو سوچو, اس کا ذرا دوسرا پہلو بھی تو دیکھو کہ اگر جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے نا تو اللہ پاک اس کو بنا حساب و کتاب اور ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دے گا. صدیق اکبر کی یہ نظر تھی. کیا کہنا آپ کی بات سے میں ایک چیز جوڑ دوں یہاں پہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو. میں نے بتایا تھا غزوہ بدر جو ہے امن تھا, انتہا بھی امن تھی. اسیران جو کفار کے آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مشورے کو مانتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تعلیم و تربیت دینی ہے میرے صحابہ اکرام کو, اور جو تعلیم و تربیت دے رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسے چھوڑا جا رہا تھا, اور بعد میں انہوں نے ایمان لے کر آئے. بالکل ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ یاسر رضا, بہت اچھا پڑھتے ہیں, ہمارے پروگرام میں بھی پہلے آ چکے ہیں, اور یہی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج موجود ہیں. بہت اچھا سما باندھتے ہیں. کیا کلام سنائیں گے آج؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہی کلام پیش کر رہا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار, میں بے قرار تھا میرا قرار
سے ہے حضور میری تو ساری، اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، قسم خدا سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار آقا آقا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، آقا آقا آقا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں عدنان شیخ صاحب کی طرف آؤں گی۔ لوگوں کو کافی دیر سے نا آپ نے ایک پریشانی کا شکار کیا ہوا ہے کہ کب آپ ان کو اس ویب سائٹ کے حوالے سے بتائیں جہاں سے وہ کما سکتے ہیں۔ جی بالکل بتاتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں یوٹیوب پہ کام کریں اور لوگ یوٹیوب پہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پہ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور ظاہر بات ہے ان کا جو صلہ ہے وہ مونیٹائزیشن کے بعد ہی ان کو اس کا صلہ ملتا ہے، لیکن ہمت نہ ہاریں۔ اگر جب تک مونیٹائز نہیں ہو رہا تو وہی ویڈیو جو ہے فیب اسپاٹس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس میں مسئلہ نہیں آئے گا کہ ہم سیم ویڈیو دوسری جگہ پر اپلوڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، تو اس کا کوئی ایشو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنا کنٹینٹ ہے، اپنی چیزیں ہیں، تو جس طرح آپ فیس بک پہ اپنی ویڈیوز کو آپ ڈال رہے ہوتے ہیں اسی طرح یوٹیوب پہ آپ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو پہلی ویڈیو جیسے آپ ڈالیں گے، پہلی ویڈیو کے 3 سبسکرائبر جیسے ہوں گے تو آپ کے پاس $11 آئیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح اندازہ لگا لیں کہ جو جو آپ ویڈیو ڈالتے جائیں گے اور اس کے اندر جو جو آپ کے سبسکرائبر بڑھتے جائیں گے آپ کو ڈالر میں آپ کو اماؤنٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمت نہیں ہاریں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سپورٹ ہوگی آپ تمام لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں، جو خصوصاً پوچھوں آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں 3 سبسکرائبر پہ جو ہے وہ ارننگ شروع ہو جائے گی، پھر مزید سبسکرائبر آتے رہیں گے ارننگ، تو ادھر ویوز کا کوئی چکر تو نہیں ہے؟ ویوز کے بھی ویوز تو ملیں گے، لیکن اصل میں نیا پورٹل ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی اپنے پاس سبسکرائبر کی مد میں لے کر آنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ایک اچھی اماؤنٹ دینا شروع کر رہے ہیں، جس طرح یوٹیوب نے سٹارٹ لیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک اتنا بڑا جائنٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اگر آپ کو کمپٹیشن میں آنا ہے تو کچھ ایکسٹرا آپ کو دینا پڑے گا، تو وہ ظاہر بات ہے لوگوں کو یہاں پہ لے کر آنے کے لیے، اور بہت ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے 2 سے 3 مہینے مشکل سے ہوئے ہیں۔ ایک چیز کی سیف ہے
جی جی بالکل صحیح ہے. جیسے یوٹیوب ہے، جیسے دوسرے پورٹل سے الحمدللہ یہ بھی پورٹل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اپنی پرسنل چیزیں تو آپ ڈال نہیں رہے یہاں پہ، تو وہ چیزیں ڈال رہے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو آپ چیزیں اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. کنٹینٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے بس. بالکل زبردست. جی ہاں بالکل، جیسے سیم یوٹیوب ہے اسی طرح آپ بالکل سیم ویڈیو وہیں پہ آپ اپلوڈ کریں گے تو وہاں سے اچھا افیکٹ آئے گا اور بہت زیادہ پروڈکٹیو رہے گی ویڈیو. ویب سائٹ کا فیب سپورٹ. فیب سپورٹ. اور آپ نے نام پوچھ لیا اور اختتامی مراحل کی طرف ہم داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ناظرین محترم آج جو ہم نے موضوع رکھا تھا بہت منفرد تھا. 2 موضوع تھے ہمارے پاس آج، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جنگ بدر کے حوالے سے جو بدری صحابی تھے وہ جو شہید ہوئے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی. اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ اپنے اس حال میں بھی ان کو یاد رکھیں، کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی تھی ہمارے لیے. دین جو ہمیں دین کو بچا کے اور دین کو تیار کر کے جو دیا نا وہ انہی صحابی نے تھا. آج تو ہمیں دین مل گیا نا گھر میں ناظرین محترم، یہ ہمیں اپنے شہر میں، ملک میں، صوبے میں دین مل گیا ہے، مگر اس دین کی بنیاد میں کتنا خون شامل ہے، اس دین کی بنیاد میں کتنی طاقت، محنت، مشقت، استقامت شامل ہے، یہ انہی جنگی بدری صحابی سے پوچھیں. آپ پوچھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی سے کہ جی کس طریقے سے انہوں نے دین کو بالکل سمیٹ کر اور بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے تک پہنچا. ناظرین محترم، ہم گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے چھوٹی ازواج ہیں، اور کس طریقے سے ان سے زیادہ حدیث روایت ہیں، اور جتنا زیادہ صحابی صحابیات ان کے پاس آتے تھے اور ان کے بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے حدیث کا بھی. کیونکہ حدیث کا علم اسی لیے حاصل کرتے تھے علامہ صاحب کیونکہ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ اسی لیے پوچھتے تھے کیونکہ آپ سیدہ عائشہ کا ہی سب سے زیادہ وقت گزرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ناظرین محترم، میں ہدیہ تشکر ادا کروں گا ہمارے پینلسٹ علامہ عتیق الرحمان ضیاء صاحب کا، آپ یہاں پہ موجود تھے. عدنان شیخ صاحب آپ کا بھی بہت زیادہ متشکر و ممنون، اور یاسر رضا آپ کا بھی، جناب آپ کا بھی، آپ یہاں پر آئے، آپ نے کلام پڑھا. ناظرین محترم، وقت بہت قلیل ہے اور قلیل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو اسپانسرز ہیں جو کہ کثیر ہو جائیں گے، ان کا اگر ہم نام لیں اور دل سے، کیونکہ ان کی بہت بڑی شامل حال ہے ہمارے معاملات میں اور یہ اس پروگرام میں، کیونکہ یہ موجود ہوتے ہیں کہ یہ اسپانسر ہیں تو جب ہی آپ تک ہم یہ پروگرام نشر کرنے میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سنبھال پاتے ہیں، کیونکہ انہی کی کوئی بنیاد ہے، انہی کا حصہ ہے ملا ہوا جو کہ ہم ایک پورا گلدستہ بنا کر آپ تک پیش کر پاتے ہیں. میرے رازمین فوڈز میرے پاس موجود، جن کا بہت زیادہ متشکر و ممنون ہے. اسپانسر ہیں ہمارے حنیفہ فوڈ، السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ، سلمان فوڈ، نیلسن پینٹس. یہ لوگ ہمارے اسپانسر ہیں. اللہ پاک ان کو خوشباش رکھے اور اس کار خیر میں ان کو ترویج و ترقی دے. ناظرین محترم، اب تک کے لیے اتنے ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے انداز کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا، اپنے ایمان کا، اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین محترم السلام علیکم. وینس ٹی وی کے اسکرین پر آپ کا میزبان تیمور اکرم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ میری ساتھی میزبان صاحبہ موجود ہیں. ناظرین محترم، آج ہم نے 16ویں روزے کا افطار کیا اور اب 17واں روزہ اختیار کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. 17واں رمضان ناظرین محترم بہت سے تاریخی حوالوں کے حوالے سے موجود ہے. خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنی امی جان کا کہ میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آج آپ کے وصال کا دن ہے. آپ میرے نبی آقا و مولا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
शरीक हयात भी थी, और मेरे नबी को सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत थी कि एक मरतबा अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, तो किसी सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो अल्लाह के नबी ने बेसाख्ता कहा आयशा से। तो अरब इस मामले में घबराते थे अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करने में। ये सारी रसूमात को मेरे नबी ने तोड़ा तो वो थोड़ा सा घबरा गए। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह हमारी मुराद आपको मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो अल्लाह के नबी समझ गए कि इनको ये बात हजम नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने फिर एक और खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा के बाप अबू बकर से है। तो यहाँ पर भी हवाला अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिया। आपसे बेताशा अहादीस मरवी है, तकरीबन 2200 के करीब अहादीस आपसे मरवी है। ख़वातीन के जितने मसाइल हैं, नौजवानों के जितने मसाइल हैं, अब वो तमाम के तमाम हमें आपके दरबार से मिलते हैं। और आप इतनी बड़ी फ़क़िया थी कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब किसी मसले पर फंसते थे, जब किसी मसले पर आपको दुश्वारी पेश आती थी, तो आप हमारी अम्मी जान की बारगाह में जाते थे और कहते थे कि अम्मी जान हमें ये वाला मसला पेश आया है, आप हमारी रहनुमाई करें। और अम्मी जान बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी रहनुमाई करा करती थी। हम इस मौजू पर आज गुफ्तगू भी करेंगे। और आज का दिन 17 रमज़ान एक और हवाले से मशहूर है कि आज जंग बदर हुई। वो बदर जिसने इस्लाम की तारीख़ को पलट के रख दिया, वो बदर कि अल्लाह के नबी ने अभी मदीने हिजरत करने के बाद अपने सहाबा के साथ बैठे थे और कहा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जब हिजरत किया तो सारे नए नए मुसलमान थे, चंद ही मुसलमान थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं, अब हम एक ऐसे मार्के की तरफ जा रहे हैं जहां पर हम तो मुख्तसर हैं लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत बड़ी है। तो क्या मेरे सहाबी आप मेरे साथ दोगे? तो हर सहाबी ने यक ज़बान होके कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह हम पर आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। आप हमें कहेंगे कि हमें एक ऐसी जंग की तरफ जाना है जहां पर आप अपनी सवार को समुंदर में धकेल देंगे, तो हम बगैर सोचे समझे आपके पीछे उस समुंदर पे आ जाएंगे। तो वो सहाबी, वो जानिसार सहाबी, और फिर हमने देखा कि वो 313 किस तरह से 1000 पर गालिब हुए। वो उन 313 ने इस्लाम का जो रोशन बाब वहाँ पर कायम किया। अल्लाह के नबी जब जंग बदर के से एक दिन पहले उस पूरे मार्के का मुआयना करने गए तो अल्लाह के नबी ने अपनी छड़ी से निशान बनाया कि यहाँ पे उतबा मरेगा, यहाँ पर शेबा की लाश होगी, यहाँ पे अबू जहल पड़ा हुआ होगा, यहाँ पर वलीद पड़ा हुआ होगा। तो तमाम साहबा देख रहे थे कि या रसूलल्लाह हम तो सिर्फ 313, ये 1000, और आप हमें अभी से खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि ये जंग हम जीत चुके हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं कि हम अगले दिन जब जंग बदर के उन मकामात पर गए तो खुदा की कसम हमने अपनी आंखों से देखा, जिस जगह अल्लाह के नबी ने निशान बनाया था उस जगह से 1 इंच आगे कोई नहीं था। जिस जगह अल्लाह के नबी ने कहा था कि यहाँ उतबा मरा हुआ होगा तो वहाँ उतबा था, जिस जगह अल्लाह के नबी ने कहा था यहाँ शेबा मरा होगा तो यहाँ वहाँ पर शेबा था। तो वो शानदार तारीख हमारी, और वो तारीख का एक ही पस मंज़र था, अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह का खौफ और अल्लाह पर आसरा करना। शायद हमने अब अल्लाह पर तकिया करना छोड़ दिया है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। रेगुलर पैनलिस्ट जनाब अतीकुर रहमान ज़िया साहब, सर आपको खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। यासिर साहब, सर आपको एक दफ़ा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेरे बाएं जानिब अदनान साहब मौजूद है, अदनान शेख साहब, सर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और आज हमें एक नई मेहमान ने ज्वाइन किया है, आपका नाम डॉक्टर उरूसा दादानी साहिबा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप फाउंडर एंड चेयरपर्सन हैं ताबीर आज़म की, आप ग्रुप डिप्टी मैनेजर हैं फार्मा कॉम्प में, और आप सोशल वर्कर हैं और यूथ एक्टिविस्ट हैं। तो बिला किसी तकव्वुफ़ हम जाते हैं डॉक्टर उरूसा दादानी साहिबा की जानिब। मैडम, सबसे पहले आपको इसके सयाम में खुशामदीद कहते हैं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सोशल वर्क कर रही होती हैं, आप हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती हैं और एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे आपसे। तो किस किस तरह से आप काम कर रही हैं और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया पहले तो अपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। और जो हमारी ताबीर आज़म में बेसिकली जो वो आई उसका इनकाद किया गया वो 2022 में जब फ्लड आया तब किया गया, लेकिन बेसिकली 11 साल से मैं सोशल वर्क कर रही थी डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ। तो जब फ्लड आया तो उस वक्त एक थोड़ी सी एक अंदर से ये फीलिंग आई कि एक ऐसी NGO होनी चाहिए जो सर्व करे ना कि अर्न करे।
اس ٹائم پر ہم نے ایک ایسی ٹیم کا انعقاد کیا اور پھر ہم نے اندرون سندھ میں بھی KPK میں بھی ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ پہلے ورک شروع کیا, کیونکہ اس وقت وہ ایرا چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس آپ جنرل OPD میں بھی جائیں تو آپ کو OPD میں جو ہے ان کے پاس جانا ایزی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی ارننگز اتنی نہیں ہے کہ وہ اچھے ایک ڈاکٹر کو اپنے علاج کروا سکیں. تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم ایسا فری میڈیکل کیمپ ان علاقوں میں کریں گے جہاں کے لوگوں کی ارننگ ڈیلی بیسس پہ اتنی نہیں ہے. ہم نے وہاں فری میڈیکل کیمپس کیے, اور اس کے بعد آپ جب OPD کرا لیتے تو میڈیسن ہی بہت ایکسپینسو ہے کہ آپ اسے بائی نہیں کر سکتے, تو ہم فری آف کاسٹ وہاں پہ انہی لوگوں کو پورا ٹریٹمنٹ ہم نے ان کے ساتھ کر کے ان کو پورے منتھلی بیسس پہ جو ان کی میڈیکیشن ہوتی ہے ہم نے وہ انہیں پرووائڈ کی. اور الحمدللہ ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ کراچی کے فیمس اور بڑے ہاسپٹلس کے سارے پینلسٹ موجود ہوتے ہیں. ان کا فالو اپ بھی لیا, آپ کو کیا ان کی طرف سے فیڈ بیک آیا؟ فالو اپ ہمارے جو انسٹا کے پیجز ہوتے ہیں, جو وہاں پہ ان کے فالوورز ہیں, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ ہمارے پیجز پہ آ کے اپنے کمنٹس دیتے ہیں. ڈاکٹر عروسہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ہیلتھ ایشوز زیادہ ہیں یا ایجوکیشن کو لے کے ایشوز زیادہ ہیں؟ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہم نے مرج ہی اسی لیے کیا ہے, جس کا میں ابھی آگے آپ کو بتاتی. وہ یہ کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہیلتھ کیا چیز ہے, اس کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے اسی چیز کو, ہم نے ہمارے جو 2 میجر ایریاز ہیں, ہم نے ہیلتھ میں ہی ایجوکیشن کو کون سے ایریاز ہیں وہ بھی بتا دیجیے. ایریاز یہ بیسیکلی جس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں, ہم ایک ہیلتھ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ ارن کرو گے. ٹھیک ہے, ارننگ کے لیے پہلے آپ کی صحت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب تک آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے آپ ارننگ کی طرف نہیں جائیں گے. اور آج کل کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں نے مانگنے کو ایزی سمجھ لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری طبیعت خراب ہے, میں ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتا. تو ہم نے ان ایریاز کو اویل کیا کہ جہاں کی انڈر پریویلیجڈ ایریا ہے یا بالکل پسماندہ علاقے, ہم ادھر جا کے ان کی ہیلتھ پہ کام کریں, اور ان کو ایک بیسک ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ یہی کہ آپ جب تک اپنے آپ کو خود سے صفائی کا اور اپنا خیال نہیں رکھیں گے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے. زبردست. اچھا, عدنان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. عدنان صاحب کی جانب میں اپنا سوال لے کر آؤں گی. عدنان صاحب ہمیں یہ بتائیں, ہماری جو گوگل پکچرز ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہمارے لیے, اس کو ہم کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں؟ لیکن اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پکچرز ہمارے گوگل بیک اپ پہ موجود ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم کہیں نہ کہیں کچھ گوگل کریں, اپنا نام لکھیں, تو وہ پکچرز وہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ یہ کیا وجوہات ہے, کیوں وہاں پر چلی جاتی ہیں, کیسے؟ جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا دیکھیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں, ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ گوگل پہ نظر آئے, ٹھیک ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ کسی جگہ پہ وہ جائے. تو دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے تو 2 سوالات ہیں یہ آپ کے. جی. تو ایک سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ گوگل پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چیزیں ڈیٹا لیک نہ ہو, چیزیں نہ جائیں, تو گوگل کے بعد سب سے ٹاپ کے بعد 3 ڈاٹ آپ کو نظر آتے ہیں. 3 ڈاٹ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو ایک انٹرفیس اوپن ہوگا جس کے اندر سیٹنگ کا آپشن ہوگا. سیٹنگ سے کلک کریں گے تو سیٹنگ سے دوبارہ گوگل کا ایک آپشن آ جائے گا. گوگل پہ آپشن کریں گے تو فل اپ ٹو آ جائے گا. فل اپ ٹو آ جائے گا. فل اپ ٹو پہ کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کا اپنے ایک آپشن کو انیبل کر دیں. اس میں آپ کی ویڈیوز, آپ کی آڈیوز, آپ کی تمام پکچر, تمام چیزیں سب انیبل ہو جائیں گی, اور کوئی بھی چیز آپ کا ڈیٹا کہیں سے لیک نہیں ہے. مطلب وہ صرف اس لوکل ڈیوائس کے اندر رہیں گی. جی ہاں بالکل. اچھا عدنان صاحب, ایک اور میسج آپ دیں. ایک چیز یہ ہے. جی پلیز. اور دوسرا, گوگل میں اگر آپ اپنا چاہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر جیسے پوسٹ ہے, یہ ہماری نئی ہماری پینلسٹ ہے, ہماری مہمان ہے, تو یہ بہت سارا ماشاء اللہ سے کام کر رہی ہیں. تو ظاہر بات ہے جب کام کرتے تو یہاں پہ ان کی تصویریں بھی لی جا رہی ہیں. تو تصویریں جو ہے وہ فوراً اپلوڈ کر دی جائیں گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوگل پہ وہ تصویریں ہوں تو اس کو تصویر سے اپلوڈ کرنے سے پہلے سسٹم پہ لے کر آئیں. سسٹم پہ اس کو ٹائٹل دیں, اس کا نام دیں, پراپرٹی کا ایک نام ہوتا ہے, جس پراپرٹی کا جو آپ نام دیں گے وہ سرچ کرنے پہ اسی جگہ پہ بعد میں سرچنگ بھی آسان. ایک اور میسج آپ دیں نا لوگوں کو, ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے جی میل اکاؤنٹ کو کسی بھی ڈیوائس میں لاگ ان کر دیتے ہیں. جی. تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ اسی کے نقصانات ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں بہت ساری طرح کی اپلیکیشنس ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں, اور ہم بنا سوچے سمجھے صرف وقتی طور پہ متاثر ہو کے ہم اس کو وہیں سے لاگ ان کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جیسے آپ وہاں لاگ ان کرتے ہیں, ظاہر بات ہے آپ کی جی میل کی آئی ڈی وہ آپ سے لیتا ہے. جی میل کی آئی ڈی جیسے آپ لاگ ان ہوتے ہیں تو وہ آپ کو لاگ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ظاہر بات ہے آپ اس اپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں, اس کی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں, وقت فوقت آپ فورگیٹ کر جاتے ہیں. لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ مسلسل موبائل سے جا رہا ہوتا ہے, اور جو کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ آپ کو بند کر دے یا آپ کو بتائے. وہ تو چاہے گا ریگولر چلتے رہے اور وہ ڈیٹا آپ کا استعمال ہوتا رہے مختلف دوسری کمپنیز کے ہاتھوں. صحیح. تیمور, کتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ڈیٹا کہاں یوٹیلائز ہو رہا ہے. اور عدنان صاحب جب تک ہمارے ساتھ ہیں تو میں سمجھتی ہوں ہمارا ڈیٹا سیفڈ ہے. تو ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں عتیق الرحمان ضیاء صاحب کے پاس. سر سب سے پہلے السلام علیکم. سر میرا سوال آج کے دن کے حوالے سے ہے, ٹھیک. تو آج ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات ہے. ہماری ماں نے بہت خوبصورت پیغام دیا
کہ اپنے شوہر اور بیوی کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ محبت بھرا ہوتا ہے, اس کے اندر خلوص ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے پیار ہوتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک روایتی رشتہ بن کر رہ گیا, جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تشدد کی طرف ہم بہت زیادہ جا رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہو پا انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اسی کو ریلیٹ کریں جنگ بدر سے, کہ جنگ بدر میں 313 تھے لیکن اللہ پہ توکل تھا. آج اللہ پہ توکل نہیں کیا. سوال تو آپ کا ماشاءاللہ آج کے معاشرے کو لے کر, آج کی یوتھ کے حوالے سے لے کر بڑا اہم ہے. اور اس وقت کیونکہ میں خود بھی روحانی ایکٹ سائنس علوم سے جی دلچسپی رکھتا ہوں, اس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ, کہ ان کی جو شادیاں ہیں وہ آگے نہیں چل پاتی جی اور طلاق کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجوہات تو خیر بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ جناب سیدہ پاک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ لائقہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا, تو میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لے کر گئے تو دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی تھی. اس وقت تو مختلف گلاس ہوا کرتے تھے, کاسے ہوا کرتے تھے. جی تو گلاس میں نے اس لیے اٹھا لیا ہے کب کہ میں آپ کو بتا سکوں, سمجھا سکوں. بالکل بہت اچھی. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پانی تناول فرما رہی تھی. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ازدواجی زندگی میں محبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھی کو کس طرح لے کے چلنا ہے, اس سے محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے, کہ وہ 20-30 سال کی عمر کا ہے, وہ ایک خاص حصہ جو اپنے ماں باپ کے گھر گزار کر آتی ہے اور 3 بول کے بعد وہ آپ کی ہو جاتی ہے, وہ آپ کے خاندان کا حصہ بن جاتی ہے, تو اس سے آپ نے محبت اور نرمی کے ساتھ کس طرح لے کر چلنا ہے. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ پانی پی رہی ہیں. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے بھی پانی دے دینا. تو آپ نے فرمایا بچ کے پہلے پانی پی لو اور جب بچ جائے مجھے دے دینا. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے کے آئی اور پانی رکھ دیا. آپ نے اٹھایا اور فرمایا رکو ذرا یہ تو بتاؤ تم نے آپ نے کہاں سے پانی پیا. اللہ اکبر, کیا خوبصورت, کیا محبت کا انداز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہاں سے پانی پیا تھا. آپ نے کاسے کو موڑا اور وہیں سے پانی پیا جہاں سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا. خوبصورت حدیث اور اس کو بتانے کا طریقہ اس سے زیادہ خوبصورت. یہ ہے وہ معیاری ازدواجی زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ہمیں گئے. اگر اس معیار کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو, ازدواجی زندگی کو چلانا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ازدواجی زندگی بہتر طریقے سے چلے گی بھی, اور انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو اس کا جو اثر ہے وہ بھی بہت اچھا ملے گا. جیسے کہ ایک واقعہ عتیق صاحب نے بھی سنایا محبت کو لے کے, جو کہ ہمارے آج کل کے ریلیشنز میں نہیں ہوتی. ایک چیز میں بھی کہنا چاہوں گی, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تب مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تم ناراض نہیں ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو اور کہتی ہو محمد کا رب, اور جب تم ناراض ہوتی ہو جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کا رب, اور جب تم ناراض نہیں ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کا رب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فرماتی ہیں کہ ابراہیم کا رب تو میں کہتی ہوں لیکن دل میں تو آپ ہوتے ہیں. اللہ, کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. میڈم بس مختصر آپ ہمیں بتائیں بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا, اور غلام محی الدین صاحب کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا, اور بنو یوتھ کی آواز جو نوجوانوں کی آواز بن کر آیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. غلام بھائی کے ساتھ سلسلہ اچھا چل رہا ہے اور آج اسی کے توسط سے ہم یہاں پر ہیں. یہ پلیٹ فارمز بہت اچھے ہیں اور ان علاقوں کے بچوں کے لیے جن کو ہم بالکل نظر انداز کر چکے ہیں آج کے زمانے میں. تو ایجوکیشن ہونا تو امپورٹنٹ ہو, لیکن ان علاقے کے بچوں کی جو ٹیلنٹ ہے اگر وہ سامنے نہیں آئے تو یہ بڑا ایک امپیکٹ ہے ایک سوسائٹی کا جو غلام بھائی اس وقت سوسائٹی کو دے رہے ہیں. تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے, اور اسی طریقے سے آگے اور لوگوں کو بھی اس ورکنگ کو, پروسیس کو آگے جاری رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ خوش لہن ثنا خواں حافظ یاسر رضا صاحب موجود ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے ہیں. آج آپ کون سا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ آج میں نے ایک کلام کا انتخاب کیا جو کہ جنگ بدر کے حوالے سے تذکرہ بھی ہو رہا ہے. تو ایک بہت خوبصورت کلام حضور جانتے ہیں, آخر زمانہ کلام وہ پیش کر رہا ہوں. کیا خوبصورت کلام ہے, آپ لوگوں کی سماعت کے نظر. جزاک اللہ. دیتا صدرا
جانتے ہیں حدود طاہر سے درا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں اور باروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کیونکہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سے درا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یاسر صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا اور انشاءاللہ اس کی جزا آپ کو اللہ اور اس کا نبی دے گا. یاسر صاحب میں آپ سے چھوٹا سا مختصر صرف جاننا چاہوں گا آپ کا ایک سلسلہ غلام محی الدین صاحب کے ساتھ چلا آ رہا ہے ان کو آپ نے کیسا پایا ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں نا. سب سے پہلے تو کبھی مجھے موقع نہیں ملا الحمدللہ تیسری ٹرانسمیشن اور انہی کی توسط سے آج یہاں پر مجھے تیسری ٹرانسمیشن میں میری حاضری ہوئی ہے. غلام محی الدین بھائی کے حوالے سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ جس کو کوئی نہیں دیکھتا اور اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو غلام محی الدین بھائی دیکھ لیتے ہیں. کیا بات ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اورنگی کی جس طرح خاص کچی آبادی بہت بڑی کچی آبادی میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں اور کہیں نہ کہیں جس طرح مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی کس طرح کی دل آزاری ہوتی ہے. ٹیلنٹڈ لوگوں کی آبادی اب کچی آبادی نہ کہیں اس کو ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے اورنگی ٹاؤن میں. الحمدللہ ٹو بی آنیسٹ گلی کوچے میں ٹیلنٹ ہے. ٹو بی آنیسٹلی کہ الحمدللہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اورنگی ٹاؤن سے بلونگ کرتے ہیں چونکہ صرف میں نہیں اب ہمارے ساتھ ایسے سے بھی لوگ ہیں جیسے غلام محی الدین بھائی ہوتے ہیں اور ایسا نام یہاں پر آتا ہے کہ یار غلام محی الدین بھائی جیسے کہ اورنگی ٹاؤن سے آتے ہیں تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن الحمدللہ وہاں سے بہت سارے ٹیلنٹ کو اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کام کرنا جانتے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ ہے کچھ نہ کچھ تو الحمدللہ آج وہ کسی بھی منصب پہ پہنچ سکتے ہیں اور میں آج یہاں پر پہنچا ہوں تو ہمارے بھائی غلام محی الدین بھائی کی طرف سے. ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے امبر بول کے لب آزاد ہے تیرے. میں اسی طرف ہی آ رہی تھی تیمور کہ ابھی جو مزید آپ لوگ دیکھیں گے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کے بول کے لب آزاد ہیں یہ بھی جو ٹیلنٹ ڈھونڈ کر لائے گئے ہیں بنو یوتھ کی آواز کی طرح سے. ابھی ایک وقت ہوا ہے تھوڑے سے ایک چھوٹے سے وقفے کا اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارا آج کا ٹیلنٹ. تو دیکھتے رہیے پروگرام عشق سیام.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। एक दफ़ा फिर वीनस टीवी के स्क्रीन पर इश्क सयाम ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान तैमूर अकरम आपको खुशामदीद कहता है। हमारा सेगमेंट बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़ुबां अब तक तेरी है। तो हमारे रेगुलर जज जनाब ज़ीशान खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप डिबेटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, आप मेंबर हैं इंटरनेशनल टोस्ट मास्टर के। हमारे एक और मेहमान कामरान अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तैमूर, और और यही नहीं, अभी आप हमारे को साथ फाउंडर हैं जी, कैप्स के, पब्लिक स्पीकर हैं और आप मेंबर हैं स्पेल्ट के। जी और अंबर। यही नहीं, इसके बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे रेगुलर पैनलिस्ट मोहम्मद आदिल मलिक ने। आप जनाब रीजनल बिजनेस हेड यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इंटरनेशनल ट्रेनर और आप CEO हैं मयार इंटरप्राइजेस के। इसके अलावा हमारे साथ दीगर मेहमान मौजूद हैं। काजी अफनान वारसी, आप डायरेक्टर ऑफ ईजी स्कूलिंग सिस्टम, डायरेक्टर ईजी इंग्लिश लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपने बच्चों को बुलाएं, हमारे बच्चे रेडी? बिल्कुल, हमारे टैलेंट को ज़ाया ना होने दें और ना उनका वक्त ज़ाया होने दें। तैमूर, मैं चाहूँगी कि आप ठीक है। बुला लीजिए, बल्कि मुझे आज उन्हें बुलाना है। तो जी, सबसे पहले जो हमारे पास कंटेस्टेंट मौजूद हैं, अलीशा को मैं दावत देना चाहूँगी, जिनका ताल्लुक है दी एजुकेटर स्कूल से। अलीशा, आप आइए और अपनी तकरीर स्टार्ट कीजिए, और आपको जो वक्त दरकार है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट का है। और आपने अपना तारुफ नहीं कराना, बस अपनी तकरीर शुरू कर दें, ठीक है बेटा? 2.5 मिनट में आपने सम अप करना है। इजाज़त है? जी इजाज़त है। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, आज मुझे जिस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिला है उसका उन्वान है नमाज। नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं, जिसके मायने है दुआ के। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज हमें सीधी राह दिखाती है, नमाज बुराइयों से बचने का जरिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वाले के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर इसकी ताकत ना हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो लेट कर नमाज पढ़ो, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो इशारों से नमाज पढ़ो। मगर नमाज की माफ़ी नहीं है। अगर नमाज की माफ़ी होती तो करबला में हज़रत इमाम हुसैन तआला अन्हो और उनके साथियों के लिए होती। अगर नमाज में माफ़ी होती तो जंगों में होती, मगर नमाज की माफ़ी नहीं है। इस बात से हमें मालूम हुआ कि नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ज़बरदस्त स्पीच रही आपकी। इसके बाद हमारे पास अगली जो है स्टूडेंट वो है ज़रियाब, जिनका ताल्लुक है इनकरेज ग्रामर स्कूल से। ज़रियाब, आपके पास भी सिर्फ 2.5 मिनट है। उसी 2.5 मिनट के अंदर आपने अपनी स्पीच को सम अप करना है। माइक एडजस्ट करना, माइक सेट कर दें। ठीक है, इजाज़त है? जी जी बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। आज जिस मौजू पर मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिला है, इसका अनवान है रोज़ा, जिसको अरबी में सोम कहते हैं। सोम का मतलब है सब्र और बर्दाश्त के रोज़े रख कर हम अल्लाह ताला को खुश रख सकते हैं। हर चीज़ की ज़कात होती है, इसी तरह जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रोज़ा इंसान को बुराइयों से बचाता है। रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, हे ईमान वाले, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, इसी तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। रोज़े का मकसद है कि तमाम मुसलमान इस मुबारक महीने में तक़वा और परहेज़गारी की दौलत को हासिल करें। आमीन। बहुत खूबसूरत अंदाज। कंटेस्टेंट हमारे पास जो मौजूद हैं, बहुत ही नन्ही मुन्नी सी कंटेस्टेंट हैं, बहुत क्यूट सी हैं। कायनात को मैं दावत देना चाहूंगी। कायनात, हमारी नन्ही सी शहजादी कायनात, आप आ जाएं। ताल्लुक है YMCA और स्टूल रखा गया है। माशाल्लाह, कॉन्फिडेंट सर, कॉन्फिडेंट बच्चों का। कायनात, आपके पास भी बेटा सिर्फ 2.5 मिनट है। बेटा आप स्पीच करें, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, आप स्पीच करें। वो नबियों में रहमत लकब पा गया, मुरादें गरीबों के बल आ गया, मुसीबत में गैरों के काम आ गया, वो अपने पराये का गम खा गया। जनाब सदर, हमारा रब रब्बुल आलमीन है, तो हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमतुल लिल आलमीन है जिसके आने से पहले दुनिया में
جس کے آنے سے پہلے دنیا بے نور تھی, چاروں طرف اندھیرا تھا, چاند تارے بجھے بجھے ایسے تھے. پھر وہ ہستی آ گئی جس ہستی کا انتظار تھا جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے. جناب صدر ہمارے نبی نے تو ان پہ بھی رحمت برسائی جنہوں نے آپ کو مجبور کیا, آپ پہ کوڑا پھینکا, آپ کے چچا کو شہید کیا. جناب صدر پھر یہ دنیا ہمارے نبی کو لقب رحمت کیوں نہ دے؟ آپ تو وہ ہو جنہوں نے ماں کی خدمت طرح جنت رکھی, آپ نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا. شاباش بیٹا شاباش, بہت اچھا کہہ دیا. آرام سے بیٹوں کو جگر کا ٹکڑا اقرار دیا. جناب صدر پہ میں کیوں نہ کہوں ہمارے نبی رحمت العالمین ہے. شکریہ. بہت خوبصورت انداز, بہت خوبصورت انداز ہماری ننھی منڈی شہزادی کا. ذیشان صاحب, یہ ٹیلنٹ ہے ذیشان صاحب, یہ کانفیڈنٹ ہے اس عمر میں. یہ ایسا کانفیڈنٹ تو کوئی لا کر دکھائے, تقریر کرنا تو پھر بات کی بات ہوتی ہے. تو ذیشان صاحب آپ رزلٹ کمپائل کریں, جب تک ہم چلیں گے اپنے مہمان قاضی افنان وارسی صاحب کے پاس. سر, بنو یوتھ کی آواز کی یہ کاوش ہے کہ ان ننھے منھے پھولوں کو لا کر یہاں پر لوگوں سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. یہ کانفیڈنٹ جب 20 سال کا ہوگا, 25 سال کا ہوگا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک الگ ہی لیول پر جو ہے پاکستان کو یہ ریپریزنٹ کریں گے یہ لوگ؟ جی ہاں بالکل. السلام علیکم آپ سب کو. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اصل میں جب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں تو سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یعنی کہ ہم نے انسان کو بیان کرنا سکھایا ہے. جو بچے ابھی اس وقت کھڑے ہیں, آپ سب دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ان کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے یہ بہت شاندار عمل ہے. اچھا, پھر آپ جب سپیچ کرتے ہیں تو سپیچ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے تمام خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میرے پاس کیا علم ہے, میرے پاس کیا انفارمیشن ہے, میرے پاس قرآن کی کیا انفارمیشن ہے, میرے پاس سیرت نبی کی کیا انفارمیشن ہے. تو ان تمام انفارمیشنز کو ہم جمع کرتے ہیں, پھر اس ٹیلنٹ کی شکل میں ہم پیش کرتے ہیں. واہ. تو یہ جو بچے ہیں یہ پاکستان کا فیوچر ہیں, برائٹ سٹارز آف پاکستان, پاکستان کا مستقبل ہے. تو یہی بچے آگے جا کے یونائٹڈ نیشن میں ہمیں ریپریزنٹ کریں گے, ہمیں وہاں جا کے. بالکل بالکل ایسے. These guys are the representatives of Pakistan. وہاں جا کے تقریر کریں گے. اور یہ پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل یہ پاکستان کا روشن مستقبل ہے. یہ بتائیں گے پاکستان کیا ہے, پاکستان کیوں بنا. بنو یوتھ کی آواز جو اس ٹیلنٹ کو لے کر آ رہا ہے, اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں نا. ہاں بالکل. بنو یوتھ کی آواز دیکھیں, ایک سادہ سا جملہ ہے, ٹیگ لائن بہت سادہ سا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو کاوش ہے, جو محنت ہے, وہ بہت بڑی ہے. اس کے پیچھے جو ٹیم لے کے چل رہی ہے, جو آپ کے ہیڈ ہیں اس وقت ماشاءاللہ معین الدین صاحب کو میں باقی میں ان کو فالو کرتا ہوں, میں ان کے سوشل میڈیا کے تھرو توسط سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس عمر میں, اس فتنوں کے دور میں جہاں نفسا نفسی ہے, آپ اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے لے کر چلیں نوجوانوں کو, ان کے ٹیلنٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کام معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہم اپریشیٹ کریں, سپورٹ کریں, فالو کریں, اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العالمین ان تمام محنتوں کو, کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. بہت زبردست طریقے سے افنان صاحب آپ نے کمپائل کیا ہے بنو یوتھ کی آواز کو. عادل صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی, بین موٹیویشنل اسپیکر, آپ ہمارے آج کی یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کے ماں باپ کی تعریف کروں گا. ماں باپ نے جو ان کی تربیت کری, جو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا, وہ ماں باپ کی تربیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے میرا سلوٹ ہے ان کو, جو ان بچوں کی اتنی تربیت کری. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. یوتھ کے لیے میرا یہی میسیج ہے, دیکھیں والدین کی خدمت کریں, اور یوتھ کے لیے یہی میرا میسیج ہے کہ موٹیویشن جو ہے نا آپ کو اپنے گھر سے ملتی ہے. بالکل ایسا ہی. اگر آپ کے گھر میں معاملات صحیح ہیں تو آپ موٹیویٹ رہیں گے. بظاہر جتنی بھی آپ ٹریننگس لے لیں, کوئی بھی سیمینار اٹینڈ کر لیں, وہ جسٹ لائک آپ کا 1-2 گھنٹے کا اس کا اثر رہتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ اپنی نارمل لائف میں جاتے ہیں تو پھر آپ اسی ماحول میں رہیں گے تو پھر آپ موٹیویٹ نہیں رہ سکتے. تو موٹیویشن لیول ہائی رکھنے کے لیے ماں باپ کی آپ خدمت کریں, اور ایسے بنو یوتھ کی آواز کے پلیٹ فارم میں, اس کی امبریلا میں رہتے ہوئے ہم لوگ بہت جلدی گرو کر سکتے ہیں. نہ کہ ہم اپنی اپنی آرگنائزیشن بنانے سے. گیدرنگ بھی ہمیں اچھی رکھنی چاہیے. اگر اچھی گیدرنگ ہوگی
تو ہم پھر ان کی طرح بھی بالکل کہتے ہیں نا آپ کا جو نیٹ ورتھ ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہی بتاتا ہے, جیسی سنگت ویسی رنگت والی بات ہے نا. تو وہی کہتے ہیں کہ یوتھ کو میں ایک اور میسج دینا چاہوں گا آج کل کے حالات کے مطابق کہ ایک انگریزی کی مثال ہے کہ نیور کیپ یور آل ایگز ان ون باسکٹ, بالکل ایسے, نیور ریلائی ون سورس آف انکم. تو جب آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹا موٹا بزنس بھی آپ کریں تاکہ آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا اور معاشی چیلنجز سے آپ نکل سکیں. تو ہمارے ساتھ انبر, میرے خیال سے رزلٹ تیار ہے, پہلے ہم رزلٹ کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت مشکل تھا, کافی مشکل تھا. تو تینوں بچوں نے بہت اچھی تقریر کی, اور رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ رزلٹ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتے, یہ بس آج کے دن جو اچھا تھا وہ فرسٹ ہوگا, وہ سیکنڈ ہوگا, وہ تھرڈ ہوگا. آپ تینوں بہت اچھے تھے, آپ تینوں پاکستان کا تابناک مستقبل ہیں, آپ تینوں کو اللہ کریم ہر میدان میں کامیاب کرے. یہاں تک آئے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے. تو ہم زیادہ انتظار نہ کریں, بالکل بھی نہ کروائیں. تو ہم اناؤنس کرتے ہیں ہماری جو فرسٹ پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کے دل دھڑک رہے ہیں اس وقت کہ کون فرسٹ ہے, لیکن ہم زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے. فرسٹ پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے, آپ کا نام ہے کائنات. کائنات صاحبہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سیکنڈ پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے, آپ کا نام علیشہ ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور تھرڈ پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے, بچے نے, آپ کا نام زریاب ہے. آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ تینوں نے بہت اچھی تقریر کی. آپ تینوں کا کانفیڈنس نیکسٹ لیول کا تھا, اور اس عمر میں ایسا کانفیڈنٹ, میں تو اپنی اس عمر میں, جب میں اس عمر میں تھا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ایسا کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ہم چلیں گے کامران صاحب, سب سے پہلے آپ تھوڑا سا ان بچوں کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ان بچوں کی تقریر سنی, آپ کو کیسا لگا, آپ ان بچوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں, اور آج بھی گفٹ ہے آپ کے ساتھ. بالکل گفٹ ان کے لیے ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے, اور جو ٹاپکس انہوں نے سلیکٹ کرے ہیں, ان کے پیرنٹس نے, ان کے ٹیچرس نے, ان کے مینٹورس نے جو انہیں دیے ہیں وہ بہت اعلیٰ تھے. نماز, پھر دوسرا روزہ, اور پھر قرآن پاک کی عظیم جو ہے وہ مقدس کتاب. تو یہ بہت بہترین ٹاپک تھے, اور اس طرح کے ٹاپکس ہونے چاہیے. اور بچوں نے کافی اچھا بولا, خاص طور پہ کائنات نے. ایون وہ اپنے, آپ صرف اس کے باڈی جیسچرز دیکھتی تو کیسے وہ بہت خوبصورت, پورا ایک مقرر کا انداز تھا. بالکل بالکل. اللہ پاک نے کامیاب کرے اور بہت بہترین طریقے سے. بنو امید کی آواز کی یہ کاوش ہے. بنو امید کی آواز کے لیے ہمیشہ سے ہماری طرف سے موٹیویشن ہی ہوتی ہے. بہت زبردست کام کر رہی ہے ہمیشہ کی طرح, اور یہ اتنا ٹیلنٹ مختلف کارنر سے اکٹھا کرنا, پھر ان کو بلوانا اور چانس دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. ذیشان صاحب, اب جب سے ہمارا یہ سیگمنٹ شروع ہوا ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے, تو بچوں میں ایک چارم آ گیا ہے. بچے بہت زیادہ تعداد میں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم ایک لمیٹڈ بچوں کو یہاں پہ چانس دے سکتے ہیں, لیکن اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بچوں کو پلیٹ فارم اگر نظر آ جائے تو پھر بچے اپنا ٹیلنٹ دکھانے میں کہیں نہیں چوکتے. بالکل. تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں نا تو پاکستان میں سب سے زیادہ جوانوں کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ ہائیلی ٹیلنٹڈ, ہائیلی اسکل جو لوگ ہیں سب یہی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. لیکن جو کیا ہے, ہمارے معاشرے میں ان کو اپورچونیٹیز نہیں فراہم کی جا رہی ہے, ان کو مواقع نہیں ہے. اگر ان کو ایک ایسی جیسے یہ پلیٹ فارم ہے اس طرح باقی پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیے جائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے پاکستان کو دنیا بھر میں پریزنٹ کریں گے. جی بہت شکریہ. افنان صاحب, بس ایک آخری لمحات چل رہے ہیں ہمارے پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ بہت موٹیویٹیڈ ہے, اور پاکستان میں 65 سے 70% یوتھ پہ مشتمل ہے پاکستان. پھر ہم ایک دوسری طرف دیکھتے ہیں کچھ نا امیدی سی بھی ہے, معاشی چیلنجز, ملکی حالات اور وہ ساری چیزیں. تو آپ یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس نا امیدی سے کیسے نکلیں اور اپنے لیے رستہ خود کس طرح سے تلاش کریں, کس طرح سے وہ اپنے گولز بھی سیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, نوجوانوں کے لیے جو میری طرف سے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ میسج یہ ہے کہ بچوں آپ گھبرائیں نہیں, آپ ڈرے بالکل نہیں, کیونکہ اللہ نے بالکل سادگی کے ساتھ بالکل واضح طور پہ واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل. جب رب آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم دیکھیں, ہی از our رول ماڈل. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسا ہی. ان کو دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان بچہ جتنا بھی طبقہ ہے وہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرے. ہاں, تھوڑی سی تکلیف فائنینشلی ہوتی ہے, اس کا مجھے بالکل اندازہ ہے. اس کے لیے میں جو ترتیب سوچتا ہوں, جو ترکیب ہے میں اپناتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو طلبہ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان طبقہ ہے,
وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فائنینشیل ایشوز کو ختم کرنے کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک ایسا ہنر سیکھیں جس کی وجہ سے یا جس کے سورس آف انکم ان کا بن جائے. ہنر آنا بھی چاہیے. جی ہاں, تو وہ جو سکلز ہوں گے, پریکٹیکل تھیوری جب مل جاتی ہے وہاں سے آگے جا کے ایک سورس آف انکم اچھی بن جاتی ہے. ایک میسج یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طالب علم ہیں, وہ ریڈنگ نہ چھوڑیں. جی جی, وہ ریڈنگ کو بالکل بھی نہ چھوڑیں. دن میں وہ 1 پیج پڑھیں, 1 لائن پڑھیں, 2 لائنز پڑھیں. وہ 1 لائن قرآن کا پڑھیں, وہ 1 لائن حدیث کی پڑھیں, وہ 1 لائن سائنس کی پڑھیں, کیمسٹری کی پڑھیں, فزکس کی پڑھیں, میتھمیٹکس کی پڑھیں, لیکن وہ روزانہ 1 لائن منیمم پڑھیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان میں وہ میچورٹی آئے گی, وہ علم کی خوشبو ان سے نکھرنے لگے گی, ان کی پرسنالٹی ہوگی, وہ گروم کرنا شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے توسط سے, اسی وجہ سے وہ جو ہمارا مایوس بچہ ہے وہاں اس سے مایوسی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی مدد بالکل واضح طور پر نظر آئے گی انشاءاللہ. بالکل, اور اسی لیے یہی وجہ ہے تیمور کے سر کامران بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کنٹسٹنٹ کو جو پوزیشنز حاصل کرتے ہیں ان کے لیے تحفے میں یہ تحفے ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ جائیں گے. اور انہی بچوں کو دیکھ کے کہا ہے نا کہ خود ہی تراشتے ہیں منزل کے سگیرہ, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنایا ہے. تو ناظرین محترم, ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. یہ سیگمنٹ بنو یوتھ کی آواز اسپانسرڈ بائی بنو یوتھ کی آواز ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, ہم یوتھ کو یہاں پر چانس دیتے ہیں, موقع فراہم کرتے ہیں کہ آئیں, آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں, آپ اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھائیں. اور یقیناً اس پلیٹ فارم سے جو میسج جا رہا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. وہ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان بنجر زمین نہیں ہے, پاکستان ٹیلنٹڈ لوگوں کی زمین ہے, پاکستان ان بچوں کی زمین ہے. اور ان بچوں کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل یقیناً محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں اپنے تمام مہمان عفنان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, عادل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ذیشان صاحب آپ کل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے, کامران صاحب آپ کل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین محترم, کوئی بھی ٹرانسمیشن ہو وہ اپنے اسپانسرز کے بغیر پوری نہیں ہوتی. ہم اپنے اسپانسرز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جی, اور میں خاص طور پر نام لینا چاہوں گا ایمس کا, کہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ 20,000 پر منتھ میں وداؤٹ اینی بکنگ چارجز, وداؤٹ اینی کنفرمیشن چارجز اور وداؤٹ اینی ایلوکیشن چارجز 20,000 پر منتھ میں ہر خاندان کو گھر پرووائڈ کر رہا ہے. ایک بہت اچھی اپارچونیٹیز ہے ایمس جو لے کر آیا ہے, ان کو اویل کرنا چاہیے. اور ہمارے ساتھ باقی اسپانسرز ریزمین فوڈ, Q&N, السید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, حنفیہ فوڈ اور نیلسن پینٹس, میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور سب سے بڑھ کر میں ناظرین محترم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ اپنے میزبان تیمور اکرم اور عبر زبیر کو اب تک کے لیے اجازت دیں. کل ایک نئے مہمان, ایک نئی شخصیت اور کچھ نئے بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.